یہ کچھ چیز ہی اور ہے. پھر میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم لوگ جو ہے ہر چیز کو سائنس سے پرکھتے ہیں. پھر میں نے اس کا ریسرچ کیا اور میں نے دیکھا کہ سائنس تو اس کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے، اس کے تو بہت سارے فزیکل اور مینٹل فائدے ہیں. جب سائنس نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تو پھر میں نے اس کو اپنانا شروع کیا. میں پھر سیریس پریکٹیشنر ہوا. دن کو رات کو ہر وقت میں شروع ہو جاتا تھا. تو بیسیکلی میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں، لیکن میں ریگولر پریکٹیشنر ہوں. اور اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ چیز دوسروں کو بھی انٹروڈیوس کرائی جائے، کم از کم اسٹارٹ اپ تو ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے پھر وہ دنیا میں میڈیٹیشن سینٹرز ہیں، ریکگنائزڈ ٹیچر ہیں، پھر لوگ وہاں جائیں، جا کے کر کے آئیں. لیکن تھوڑا اسٹارٹ اپ تو ہو نا، سب لوگ باہر تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو. تو میں نے کہا یار تھوڑا اسٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ بابا یہ بھی کوئی چیز ہے دنیا میں چل رہی ہے. اچھا، ویسٹ میں کیا ہوا کہ اس کو ری برانڈیڈ کر کے اس میڈیٹیشن کو مائنڈ فلنس کا نام دے کے انہوں نے سینٹرز کھول لیے. اب ساری دنیا میں چل رہا ہے، ساری دنیا میں، نہ صرف دنیا میں لیکن کارپوریٹ سیکٹرز میں، اسکولوں میں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، جہاں جائیں گے آپ کو مائنڈ فلنس ملے گا. آپ کو سکھاتے ہیں. تو یہ دھیان گھر اس چیز کی کڑی ہے. اب آتے ہیں یہ میڈیٹیشن ہے کیا. بیسیکلی یہ ایک مائنڈ پریکٹس ہے، سمپل مائنڈ پریکٹس ہے، جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی خاص پوسچر میں بیٹھ کے اپنے مائنڈ کو جو پریزنٹ مومنٹ ہے، جو زندگی ہے، جو لائف ہے، اس میں لے آتے ہیں. بنا ہم اس کو فوکس کر کے اپنے لائف میں. میں آپ سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ہمارے لیے اس وقت سچ کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے ہماری زندگی کی، تو میرا خیال ہے ایک ہی ریئلٹی ہے ہماری زندگی کی. وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں. یہی ہے. اس کے سوا بھی کوئی زندگی ہے آپ کی؟ اس کے سوا بھی کوئی زندگی ہے؟ اب آپ آئے، وہ ٹائم گزر گیا، it will never come. یہ کبھی نہیں آئے گا. جو گزر گیا. 2 منٹ میری زندگی کے گزر گئے، وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے. اگلا لمحہ کس نے دیکھا ہے؟ nobody knows. تو بیسیکلی ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اس زندگی میں آتے ہیں، اس لائف کو ٹچ کرتے ہیں. ہم نے کبھی لائف کو ٹچ ہی نہیں کیا. ایمانداری کی تو بات یہ ہے، ہم جہاں موجود ہوتے ہیں، جہاں یہ جسم موجود ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ ادھر ہوتا ہی نہیں. ہمارا مائنڈ تو فیوچر پاسٹ میں رہتا ہے. جو لائف ہے نہیں ہماری، اگر آپ اس کے لیے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو وہ آپ کی ایلیوژن ہے، اس کا لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس ایکسرسائز میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم لائف میں آتے ہیں، ہم جہاں ہوتے ہیں ادھر اپنے آپ کو لے آتے ہیں. سمپل لائف کا ہے ابھی اس وقت ہے، اس کے سوا کوئی لائف ہی نہیں ہے. ابھی کوئی کہے مجھے کہ کل میرا یہ ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی یہ مجھے کہے کہ ڈاکٹر بدر کل کا دن میرا اچھا نہیں گزرا ہے، میں واپس جا کے اچھا گزار کے آتا ہوں یا آتی ہوں، از اٹ پاسبل؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگلے 10 منٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، nobody knows. Life is here right now in this very moment. تو اس ایکسرسائز میں ہم کچھ نہیں کرتے، لائف میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، زندگی کو ٹچ کرتے ہیں. نمبر 1 ناؤ اینڈ ہیئر میں آتے ہیں. بس. اور دوسرا اس کا یہ کہ جو ہو رہا ہوتا ہے، جو میں ایکسپریس کر رہا ہوتا ہوں یا ایکسپریس کر رہی ہوتی ہوں، میں اس کو اسی طرح ہی دیکھتی ہوں، اسی طرح ہی ایکسیپٹ کرتی ہوں. بس یہ 2 نقطے ہیں. میں آپ کو ایک پوائنٹ ہے ناؤ اینڈ ہیئر. ہم یہاں پہ آتے ہیں، ناؤ اینڈ ہیئر میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، لائف میں آتے ہیں. بس نمبر 1. اور نمبر 2، اس مومنٹ میں جو ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اٹ از.
بس یہ ہے میڈیٹیشن اور کچھ نہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ ہمیں پلان بھی بنانے ہوتے ہیں, ہمیں گول بھی سیٹ کرنے ہوتے ہیں, ہمیں آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے. یہ زندگی کیسے آگے چلے گی؟ یہ اچیومنٹ اگر آگے نہ سوچیں تو اچیومنٹس کیسے ہوگی؟ یہی کہیں گے نا. بالکل سوچ, بالکل گول بنا. ایون ہم میڈیٹیشن میں بھی کہتے ہیں, جب میں میڈیٹیشن کراتا ہوں تو لوگوں کو کہنے کے لیے یہ کراتا ہوں کہ آپ جس بھی پرپس سے یہاں آئے ہیں, یہاں پہ آپ سب لوگ کسی نہ کسی پرپس سے آئے ہوں گے, کسی نہ کسی پرپس سے آئے ہوں گے. کوئی یہ آیا ہوگا کہ یار دیکھتے کیا ہے, کوئی آیا ہوگا کہ میں پیسفل بن جاؤں گا, بڑا سکون ہوگا. ایسا ہی بہت سارے لوگ میڈیٹیشن کی طرف آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میرا دماغ بہت چلتا ہے, بہت چلتا ہے, میں اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. کوئی بندہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی اینزائٹی ہوتی ہے, ڈپریشن ہونے لگتا ہے, میں میڈیٹیشن اس لیے کرنے گیا تھا. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے. ایک نیازی صاحب ہے میرے دوست ہیں, وہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی بھی غصہ آتا ہے. وہ ریگولر ہے ہمارے ساتھ, ہر سنڈے کو وہاں پہ اربن فارسٹ میں ریگولر آتا ہے, اور میرے ساتھ باقی 4 دن آنٹی پارک میں بھی صبح کو یوگا کے بعد میرے ساتھ کرتا ہے. ابھی مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو غصہ کوئی اس لیے آتا ہے, کوئی نہ کوئی. کیونکہ زندگی میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جو ہم کریں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ریٹرن ہونا چاہیے. یہ ہمیں ہماری ایولیوشن اس طرح ہے انسان ذات کی کہ میں جو کروں, میں پڑھتا ہوں تو میں امتحان پاس کروں, کچھ نہ کچھ مجھے ملے. جو میں کروں, جیسے میں ہوں مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملے. بیسیکلی پرپز بالکل رکھیے, اس میں ضرور آئیں کہ میں سکون رہنا چاہتا ہوں, میں خوش رہنا چاہتا ہوں, میں میرا غصہ ختم ہو, میرے یہ چیزیں ہوں, میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. اٹس اوکے, لیکن ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ میڈیٹیشن کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ جو برڈن ہے آپ کے اوپر کہ یہ پرپز اس کو ختم کریں, سائڈ پہ رکھیں اور جسٹ سٹ. ہم اس میڈیٹیشن میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, ہمیشہ میں کہتا ہوں جسٹ سٹ, بس نو پرپس. جو بھی آپ کا پرپز ہے سب کے سب ایوری تھنگ ول فال انٹو پلیس. آئی ٹیل یو سب آ جائے گا. لیکن جب آپ بیٹھے نا, کیونکہ ہوا یہ کہ 70s میں جب امریکن کچھ لوگ ایسٹ میں آئے, برما میں آئے, نیپال میں آئے, انڈیا میں آئے, جب میڈیٹیشن سیکھ کے اور واپس اپنے امریکہ چلے گئے, وہاں انہوں نے سینٹرز کھولے. انسائٹ میڈیٹیشن والوں نے, جوزف گولڈسٹین, تارا برا, بہت بڑے نام ہیں امریکہ میں جو مائنڈ فلنس کراتے ہیں, میڈیٹیشن کراتے ہیں. ان کے بڑے بڑے سینٹرز ہیں ہر شہر میں تقریباً امریکہ کے. یورپ میں کھلے گا, MBSR کراتا ہے, نام یاد نہیں ہے. وہ جب واپس آئے امریکہ میں تو لوگوں کو جب وہ میڈیٹیشن سکھانے لگے, کہ انٹروڈیوس کرنے لگے, تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ مذہب بھی کوئی چیز ہے. ہم نے ابھی تو مذہب سے جان چھڑائی ہے, کیتھولک اور چرچ سے جان چھڑائی ہے, پھر وہ مذہب سکھاتے, تو انہوں نے اس کو ماڈیفائی کر کے مائنڈ فلنس کرنا ہے. تو لوگوں نے, جو نوجوان نسل تھی وہ بڑے اٹریکٹ ہوئے, بہت اٹریکشن ہوئی انہوں نے نا. انہوں نے تو یونیورسٹی چھوڑ دی, کالج چھوڑ دیا, جا کے انڈیا میں بیٹھ گئے, نیپال میں بیٹھ گئے, تبت میں جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہاں ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ان لوگوں میں کہ جی ہیپینس از ناٹ آؤٹ سائڈ, اٹس ان سائڈ. خوشی جو ہے وہ باہر نہیں ہے ایک کلبوں میں, گاڑیوں میں, بڑے بڑے گھروں میں, بڑی بڑی پوسٹوں میں. اس میں تو خوشی ہے ہی نہیں. دائمی خوشی تو کہیں اور ہے. اور ویئر اٹ از, یس, ان کو پتا چلا کہ وہ تو اندر ہے. ٹھیک, پھر انہوں نے رش کیا, یہ مائنڈ فلنس سینٹر چلنے لگے. اینڈ دے یوز ٹو برڈن یور سیلف ٹو لک فار سم سارٹ آف ہیپینس, سم ہٹ. پھر ہوا یہ کہ
کہ بہت سارے لوگ ڈسکریج ہو گئے کیونکہ they were looking, جب وہ بیٹھتے تھے میڈیٹیشن کے they were looking for something, some peace, some happiness. اب وہ تو تھی ہی نہیں. تو میں پھر سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو, آپ جب بھی بیٹھیں میڈیٹیشن کے لیے کوئی پرپز نہ ہو, just sit, بس بیٹھے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس پہ ہم ایک اور کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بگنرس مائنڈ. آپ کتنے بھی پریکٹیشنر ہوں, کتنے بھی سالوں سے کر رہے ہوں, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ 20 سال سے کر رہے ہیں, آپ ریگولر کر رہے ہیں, لیکن ہم اس میں یہ سیکھتے ہیں کہ جب بھی بیٹھیں آپ ایسے سمجھیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے, میں پہلی دفعہ بیٹھا. میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں تو آپ کو آسان ہو جائے گی. ہم بچپن میں قرآن شریف پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, نماز بھی شروع کی, ٹھیک, پھر آہستہ آہستہ ہمیں کیا ہوتا ہے, وہ آٹو شروع ہو جاتا ہے, الحمدللہ, اس کا جو ٹرو اسینس ہے, ٹرو اسپرٹ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی بھی کوئی آیات پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں, کیونکہ ہمیں بار بار پڑھی ہوئی ہو, تو اس کا جو ٹرو اسینس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں, میں نمازی کو بھی کہتا ہوں, لوگ جو میرے ساتھ مذہبی لوگ ہیں, میں کہتا ہوں نماز پڑھو, ایسے پڑھو جیسے آپ نے کبھی پڑھی ہی نہیں. آپ پہلی مرتبہ آیات پڑھ رہے ہیں, پہلی مرتبہ سورہ پڑھ رہے ہیں, آپ پہلی مرتبہ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ پہلی مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں. Whatever you are doing, just do it with empty mind, with beginner's mind. وہ کیا سوچتی ہے, اس پہ کیا سوچتی ہے, یہ جب اس نے کہا تو اس کے مان میں کیا ہے, یہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی سے بھی ڈیل کرتے ہیں, اپنے بیگم سے یا کسی سے ڈیل کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہم اس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں, پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ریلیشن شپ میں بگننگ نہیں, آپ اپنے مسز سے, اپنے میاں سے, اپنے بچوں سے, اپنے دوستوں سے جب ملے نا, تو جیسے آپ ملے ہی نہیں, پہلی دفعہ مل رہے ہیں. نکالیں اس کو, ان کے جو آپ کے مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو ہم بگنرس مائنڈ پہ زور دیتے ہیں کہ جب آپ بیٹھے ہیں, whatever you are doing, you are eating something, you are drinking, you are walking, آپ وہ کریں نہیں, ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. میں کافی عالموں سے پوچھا, میرے سوال کیا, جب میں ادھر آیا تو میرے 2 عالم میرے دوست ہیں. ایک تو میرے دوست کا چھوٹا بھائی ہے, وہ عالم ہے, انجینئر تھا کسی کئی میں, پھر وہ عالم بنا, تب دستر بندی, میرے کلوز ہے. تو میں اسے کبھی کبھی پوچھتا ہوں, میں نے کہا یار ظہیر بتاؤ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم کتنی % نماز میں ہوتے ہو؟ تو کہتا ہے مجھے ادا کہتا ہے کہ میں اس کے بھائی کا بڑے بھائی کا دوست ہوں, بچپن سے ہم کچے رہے, کیونکہ ادا کبھی کبھی تو رکھا دیں بھول جاتے ہیں. تو پوائنٹ کیا ہے, آیا تو پھر نماز, ایسا نہیں کہ نماز نہ پڑھے آدمی, ایسا نہیں کریں گے, پھر ڈاکٹر بدر کو کہیں گے پتہ نہیں کیا. نہیں, آپ نماز پڑھیں, آپ مندر جائیں, بھگوان کے آدھی نتھا کہتے ہیں, ضرور جائیں, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں موجود ہیں, جہاں زندگی ہے, جہاں آپ کا ایک قوم ہے, جہاں آپ بھائی ہیں, آپ مائنڈ کو بدلے ہیں اور چیزوں کو اس طرح ہی دیکھیں. اب میں جب اس طرح دیکھنے کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں اس کو اسی طرح دیکھیں, میرے 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, میں کہوں ٹھیک ہے لڑ رہے ہیں, سب چھوڑو, ملک میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دیکھو, یہ کیا حشر نشر کا کیا ہے ملک کا, شاہنشاہوں نے, بڑے لوگوں نے 70 سال سے کرتے آئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طرح دیکھو. واٹ نانسنس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمیں پیسے بناتے ہیں, اور یہ لاجک ہے نا اس کا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپٹنس پیسے نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے
आपकी फितरत में अल्लाह भगवान गॉड जो भी आप बिलीव करते हैं, नेचर जो भी आप बिलीव करते हैं, हमारे अंदर इंसान को जब पैदा किया तो उसने कुछ क्वालिटीज रखी, और वो क्या क्वालिटीज हैं? एक क्वालिटी रखी कि विजडम की, नेचुरल विजडम हम इसको कहते हैं, इनहेरेंट विजडम, उसको हम ट्रांसडेंटल विजडम भी कहते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम होता है आपके साथ, मेरे साथ, हम उसको हल करने की जब कोशिश करते हैं, हम रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं, कोई सिचुएशन पैदा होती है, हम जब उसमें रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है अंदर भरी हुई, हम उस तहत वो करते हैं, हम उसको कहते हैं मेरा विजडम ये कहता है। लेकिन आले आबिद का विजडम तो कुछ और कहेगा उस मसले के बारे में, नरगिस का कुछ और कहेगा, विनोद का कुछ और कहेगा। तो बेसिकली वो जो विजडम है वो बेसिकली आपकी वो जो नॉलेज, लर्निंग, कंडीशनिंग हुई है, सोसाइटी इनकल्चरेशन हुई है, सोसाइटी में जो आपने सीखा है। मैं लियारी का हूँ मिसाल के तौर पे, मैंने जो लियारी में सीखा, कोई डिफेंस में रहता है उसने जो डिफेंस में सीखा, जो वाशिंगटन में रहता है उसने जो वहां दे सीखा, जो कच्ची आबादी में रहता है वो कहता है मैं सही हूँ। बेसिकली वो विजडम नहीं रहता। तो अल्लाह ने हमारे अंदर, खुदा भगवान ने हमारे अंदर एक नेचुरल विजडम रखा है, इनहेरिट विजडम रखा है, इनहेरिट एक क्वालिटी है हमारे अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसडेंटल विजडम या नेचुरल इंटेलिजेंस, या आप नाम कुछ भी दे दें। और वो दूसरी क्वालिटी क्या रखी है अल्लाह ने हमें, कि हर इंसान को ये के अंदर लविंग, काइंड, कंपैशनेट हार्ट रखा है। ये बड़ा वैलिड सवाल है, ठीक है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। असल मेरे ख्याल के मुताबिक कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज हार्ड वायर्ड टू बिकम हैप्पी, क्योंकि हमारे अंदर हार्ड वायर्ड बेसिकली, ठीक है। ये कोई स्पेशल चीज़ हम स्पेशल चीज़ को नहीं ढूंढ रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक वी आर हार्ड वायर्ड, मतलब हम पैदा ही हैप्पीनेस के लिए बेसिकली, इस वजह से वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। सवाल ये है कि लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड टू बी हैप्पी। अच्छा, दूसरा सवाल था कि हैप्पीनेस है क्या, ठीक है। कुछ लोग एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं दोस्तों से किसी पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं तैयार हो रहा हूँ, बड़े गप्पे शप्पे मारेंगे, ठीक है। यहाँ यूरोप के टूर पे जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूमेंगे, इटली में उतरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा जो है ना, बेसिकली वो हैप्पीनेस नहीं है, वो डोपामाइन सर्ज है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं, वो हमें मिलने वाली होती है, उस वक्त हमारे अंदर डोपामाइन पैदा होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस डोपामाइन का, तो जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है तो एकदम साफ हो जाती है, फिर हम दूसरी सर्च के तलाश में, दूसरे डोपामाइन के सर्च की तलाश में होते हैं। इस तरह ये चलता रहता है, बेसिकली हम जिस हैप्पीनेस की बात करते हैं वो डोपामाइन सर्च नहीं है। You are hardwired to become happy, and happiness is always with you, and happiness is now and here, not tomorrow. आज मैं इम्तिहान पास हूँ, कल खुश हो जाऊँगा, आज मुझे ये मिलेगा, कल ले जाऊँगा, कल मैं गाड़ी लूँगा, नहीं मर्सिडीज ले लूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। Happiness is wherever you are, there it is, always with you. Just be with yourself. This is happiness. The excitement is never happiness, never. कि मैं क्लब जा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं नारे लगा रहा हूँ, this is not happiness. Happiness is you are free of all.
you are serene, you are peaceful. To me, this is happiness. That is not something. No. Or we are hardwired to become happy. हमें हैप्पीनेस के लिए पैदा हुए हैं और हैप्पीनेस इज राइट नाउ राइट हियर इन दिस वेरी मोमेंट. हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है कि मैं मेरा बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बेटे का नौकरी होगी तो खुश हो जाऊंगा, मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता होगा तो खुश हो. आज की तरह आज इस उम्र में ये हम सोचते हैं, हम उस उम्र में बच्चे का अच्छे ग्रेड आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैं इम्तिहान में जब पास होऊंगा तो खुश हो जाऊंगा. नो नो नो, यू आर ऑलवेज हैप्पीनेस. सर ये बात तो आपकी समझ आ गई हैप्पीनेस की, लेकिन इसका नेक्स्ट लेवल भी कोई है या नहीं? मुझे नहीं पता नेक्स्ट लेवल पता नहीं क्या चाहते हैं आप. जो सवाल है कोई होता है, यानी जो उनका सवाल है भाई का वो यही है. मेरा कोई लेवल नहीं है. मैं सीधा सीधा बताऊं, ठीक है, कि मैं कोई समझते कोई क्या एक्सटेक्सी बिल्कुल नहीं. मेरा कोई इरादा नहीं है. आती है नहीं आती है. बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से. फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, हम हर संडे को लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा हमने. बहुत अच्छा लगा. बहुत कैन किया हम लोगों ने, और यहाँ की लोकेशन, यहाँ का ग्रीनरी और ये जो बागात हैं, उसने इसके डॉक्टर बदर के मेडिटेशन के साथ साथ इन चीज़ों ने भी हमें अट्रैक्ट किया. डॉक्टर बदर ने जो मेडिटेशन का सेशन रखा था, और वो भी एक छोटे से गांव में, वहाँ पर जैसे कहता है जंगल में मंगल करना, तो उस तरीके से करना और नेचर के साथ हम जो मेडिटेशन करें तो बहुत मज़ा आया. और डॉक्टर बदर का बहुत बहुत शुक्रिया. लगा जगह बहुत अच्छी है, और जैसी डॉक्टर साहब ने जेनरसली ऑफ़र किया है, तो जो भी कोई ज़रा सा भी मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आएँ, आपके टाइम को लगाएं, जगह को इस्तेमाल करें, ताकि जो डॉक्टर साहब की मेहनत है उसका लोग फ़ायदा भी उठाएं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब के तौफील हमें ये इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. और जिस तरह बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ये ग्रुप मेडिटेशन ने हमें जो है ना एक ग्रुप एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी, उसको ऑब्जर्व करने का, सेंस करने का मौका मिला. बेहद शुक्रगुजार. थैंक यू. ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह फिर ज़रूर आपसे मुलाकात. बहुत बहुत थैंक यू. लोग आए, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात थी कि आप मेरे दावत पे आए, और ये सेंटर आप लोगों का है, ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है. ये एक चैरिटी है, ये एक जनरसिटी है, और आप उसमें हिस्सा लें. आपका हिस्सा का मतलब ये है कि आप यहाँ आके मेडिटेशन करें. ये आपकी डोनेशन, आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी जनरसिटी है. मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर मुझे सिर्फ बता देना है. मैं लड़के को बोल दूँगा यहाँ पे जो रहता है, इकबाल नाम है, उसको मैं कह दूँगा, वो आपका गेट खोलेगा. आपकी जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको यहाँ पे मुहैया कर देगा. मतलब ये सबके लिए ओपन इन्विटेशन है? सबके लिए, एवरीबॉडी.